حارث صاحب آپ کیا فرماتے ہیں، یہ کون سی سازش تھی اور کون صورت کار تھا؟ دیکھیں، ایک بات تو جو غوث صاحب کہہ رہے ہیں نا، چاہے لیاقت علی خان کی مثال لیں، اس کے بعد ایوب خان کا لے لیں، جنرل ضیاء کا لے لیں، جب بھٹو کا لیں، جنرل ضیاء کا اور جنرل مشرف کا، یہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے بارن فارن فورسز کے کہ جہاں وہ سمجھتے ہیں اینی گورنمنٹ از ورکنگ اگینسٹ این انٹرسٹ، تو وہ اس وقت کرتے ہیں، سازش ضرور کرتے ہیں، ہوتی رہی ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔ ہم اسلامک ملک ہیں، ہم ایک نیوکلیر ملک ہیں، اور بڑا کلیئر ہے کہ اگر ہم اکنامک ترقی کریں گے تو اپنے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کریں گے۔ دس از ناٹ لائکڈ، اسی لیے وہ ہم اس کنڈیشن میں رکھتے ہیں کہ سی پیک بھی نہیں ہمارا ڈیلے ہوتا ہے۔ ان کے 3-4 بڑے کلیئر باتیں ہیں، دیکھیں دے وانٹ کہ چائنا سے دور ہو جائیں، سی پیک مت بنائیں، انڈیا کے حالات ٹھیک کریں، کشمیر کے اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کریں، یہ چیزیں تو ان کی ہیں۔ اب بات یہ کہ ہم نے اپنے انٹرسٹ میں بات کرنی ہے، یہی بڑائی بھی ہوتی ہے، اچھی ڈپلومیسی بھی یہی ہے کہ آپ اپنی ایسی پالیسی بنائیں کہ آپ یو ریمین انگیج ود ایوری ون، کیونکہ سپر بڑی پاورز ہیں، یورپ بھی ہے، ہمیں پتہ ہے کتنا ہمارے بزنس انٹرسٹ ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب، آپ کو یہ بات لگتی ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے جو امریکی سازش تھی اس کے لوکل یہ صورت کار تھے سارے، شہباز شریف اور یہ سارے لوگ، انہوں نے امریکی سازش کی وہاں پہ اس کی حکومت گرائی اور قبضہ کر لیا، ایسے ہوا؟ دیکھیں یہ اٹ از ناٹ کلیئر، لیکن ایک بات ہو سکتی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک موقع مل گیا، ایشو یہ بنا کہ فوج نے اکتوبر میں دے سیڈ وی آر آؤٹ آف پالیٹکس، نتھنگ ڈوئنگ، اینڈ دیٹ واز اے بگ انڈیکیشن جہاں پر یہ پی ڈی ایم اکٹھا ہو گیا، جب دے سیڈ کہ جی فوج اب انوالو نہیں ہوگی، کوئی ٹیلی فون نہیں آئے گا، آج تک ٹیلی فون نہیں گیا، جس کی وجہ سے دے مسٹ ہیو تھاٹ کہ ناؤ از اے ٹائم کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ووٹ آف کانفیڈنس لاتے ہیں۔